جی ناظرین، آج میں ایک ایسی خاتون کے ساتھ تشریف فرما ہوں جو کسی تعلق کی محتاج نہیں ہے۔ ان کا جو کردار ہے، جو سوشل حوالے سے جو کام کر رہی ہیں بلوچستان میں، بالخصوص خواتین کے حقوق کے حوالے سے، اور ان کی جو سیاسی حوالے سے بھی ان کا اچھا خاصا تعلقات ہے۔ سیاسی حوالے سے بھی انہوں نے اچھا کردار ادا کیا، اچھا کام کر رہی ہیں، یہ سیاست میں بھی ہے تقریباً۔ تو اس وقت میں ان کے آفس میں سب سے پہلے میں ان کا شکریہ ادا کرتا ہوں، جنہوں نے ہمیں اپنا قیمتی وقت نکال کر ہمیں ٹائم دیا ہے انٹرویو لینے کے لیے۔ تو آج میں ان سے چند سوالات کرتا ہوں، بالخصوص جو بلوچستان میں خواتین کے حقوق کے حوالے سے، کیا یہاں خواتین کی جو حالات زار ہیں اس حوالے سے ان لوگوں نے کیا کردار ادا کیا ہے۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ جی امیدہ زہرا صاحبہ، میں آپ سے سوال کرتا ہوں کہ اس وقت آپ کی جو تحریک نسواں کا ایک سوشل ادارہ ہے آپ چلا رہی ہیں، آپ اس کی ہیڈ ہیں، اب تک آپ لوگوں نے خواتین کے حقوق کے حوالے سے بلوچستان میں کہاں تک کام کیا ہے، کس طرح کا کردار ادا کیا ہے؟ جو خواتین جو ہمارے یہاں جو پسی ہوئی خواتین ہیں اس کی حقوق کے لیے آپ نے کہاں تک کردار ادا کیا؟ ہاں، بہت خوب۔ شروع میں جو میری تو ایکٹیویزم تقریباً 12 سال ہو رہا ہے، سال گزر جائے تو 13 ایئرس اسٹارٹ ہوگی۔ اس سے پہلے تقریباً 10 سال پہلے میں ایز اے ایکٹیوسٹ سماج میں کام کرتی تھی، خصوصاً خواتین کے ایشوز کو لے کے ڈسکس کر کے پروٹیسٹ میں جہاں خواتین کے ساتھ احساس ہوتی ہیں ہم پہنچ جاتے تھے، چاہے وہ ڈومیسٹک وائلنس کے حوالے سے تھا، چاہے وہ کسی بھی حوالے سے جسے سماج میں خواتین کے ساتھ ریپ ہوتی ہیں، ریپ کیسز تھے، وائلنسز تھے، اس پہ ہم پہنچ جاتے تھے۔ اور اسی طرح میرا، چونکہ میں خود لاء کی اسٹوڈنٹ رہی، پھر اس کے بعد حالات اس طرح ہوئی کہ مجھے ایجوکیشن لیو کرنا پڑا لاء کی، میں پولیٹیکل سائنس کی طرف آ گئی۔ اس کے بعد میرا سبجیکٹ پولیٹیکل سائنس کی طرف آ گئی، تو مجھے محسوس ہوا کہ خواتین کو جب تک ہم سیاسی طور پر شعوری سیاست نہیں سکھائیں گے یا ان کو سیاست کی طرف نہیں لے آئیں گے، مجھے نہیں لگتا کہ بلوچستان کی خواتین میں وہ شعور آ جائے کہ وہ اپنے حقوق جان سکے، ان کا اسپیس کہاں ہے، سماج میں ان کا جگہ کہاں ہے، چاہے وہ ایک مذہبی خاتون ہو، چاہے وہ ایک سیکولر خاتون ہو، چاہے وہ ایک سوشل ایکٹیوسٹ ہو یا ہیومن رائٹ ایکٹیوسٹ ہو۔ میری اوور آل اسٹرگل تنہا تھی، میں اکیلے کرتی تھی۔ اس کے بعد مجھے لگا، چونکہ بہت ساری مشکلات جب آپ میدان میں آ جاتے ہیں آپ کو مشکلات کا سامنا کرنا پڑتا ہے، اس کے بعد مجھے لگا کہ نہیں، مجھے ایک ٹیم ورک کے ساتھ جانا ہوگا، کیونکہ جب آپ ٹیم ورک کریں گے تو آپ میں ایک قسم کی پاور ڈیولپ ہوگی، لوگ آپ کے ساتھ دیں گے، لوگ کھڑے ہوں گے آپ کے ساتھ۔ اس کے بعد ہم نے حرمت نسواں ویلفیئر سوسائٹی کا بنیاد ڈالا، اس میں لوگوں نے ہماری بہت مدد کی، سپورٹ کی۔ ابھی بھی ہمارے ویلفیئر کی طرف سے وہ کہ ہمارے پاس گورنمنٹ فنڈنگ نہیں ہوتی، نہ کوئی انٹرنیشنل لیول پہ ہماری فنڈنگ ہوتی ہے، نہ ہمارے پاس پروجیکٹ آتی ہے، اور نہ کبھی ہم نے پروجیکٹ لینے کی کوشش بھی کی۔ تو آپ نے گورنمنٹ سے کبھی اس حوالے سے آپ لوگوں نے اس سے بات کی ہے بلوچستان گورنمنٹ سے؟ بلوچستان گورنمنٹ کو حرمت نسواں ویلفیئر سوسائٹی کا اچھی طرح پتہ ہے کہ حرمت نسواں ویلفیئر سوسائٹی وہ ویلفیئر سوسائٹی ہے جو خواتین کی صحیح جگہ پہ نمائندگی کرتی ہیں۔ جیسے میں خود اپنی خواتین کے جو اس ویلفیئر سے منسلک ہے، میں ان کو ہمیشہ یہی کہتی ہوں کہ اپنا اسپیس پہلے ڈھونڈ لے، اپنا جگہ، اپنا سماج میں جو اپنا جگہ ہے اس کو ڈھونڈ لے کہ آپ کی جگہ کہاں ہے۔ انفارچونیٹلی بلوچستان میں خواتین کو نہ صرف سیاست میں بلکہ جو تنظیمیں ہیں، خواتین کی جو شراکت داری ہے مختلف سیاسی پارٹیوں، اسٹل ابھی تک وہاں ان کے اپنی اسپیس نہیں ہے۔ لیکن میڈم یہاں پہ یہ مشکلات بھی ہے کیونکہ یہاں پہ ایک سسٹم، قبائلی سسٹم ہے، قبائلی رسم رواج ہے۔ یہاں پہ اکثر جو خواتین ہیں، چاہے وہ ہزارہ ہو، چاہے وہ پشتون ہو، بلوچ ہو یا پنجابی ہو، لیکن یہ جو چند قبیلے جو کوئٹے میں رہتے ہیں، ہزارہ اور بلوچ پشتون، ان میں بالخصوص خواتین پر اس پر بہت ساری پابندیاں ہیں، اور وہ اس طرح کے کاموں کے لیے اس کو جو نا فری ہینڈ نہیں دیا جاتا ہے۔ تو اس حوالے سے آپ لوگوں نے کیا کردار ادا کیا؟ میں خود اس سماج کو ایز اے پیٹریارکی سماج ہمیشہ ڈسکس کرتی ہوں۔ میں ہمیشہ خود کہتی ہوں کہ جہاں ہم رہ رہے ہیں، خاص طور پر بلوچستان، اور اگر پاکستان لیول پر ہم بات کریں، کے پی کو کہنا غلط نہیں ہوگا کہ ہم ایک پدرشاہی یعنی پیٹریارکی سماج میں رہے ہیں۔ پدرشاہی سماج میں خاتون کو میدان میں آ کے، سیاسی میدان میں یا پھر سماجی میدان میں
آ کے کام کرنے سے ہٹ کے ایک خاتون کو گھروں میں بھی مردانہ رویوں کا سامنا کرنا پڑتا ہے. لازمی نہیں ہے کہ وہ خاتون سیاسی طور پر آ کے کام کرے گی تو اس کو جو ہماری مردانہ استحصال رویہ ہے وہ ڈسکس کرے گی، بلکہ خواتین جو ہے ہر میدان میں، چاہے وہ ایجوکیشن ہو، اسکول سے گھروں سے لے کر اسکول تک، اسکول سے لے کر ایجوکیشن لائف تک، ایجوکیشن لائف سے لے کر جابس تک، اگر ان کے پاس جابس آ جاتے ہیں، وہاں سے لے کر ہماری وہ خواتین جو سیاست میں ہے، جو پھر اگین وہ اس پادشاہانہ سماج کی زد میں ہے، پھر بھی وہ مردوں کی ہی رویوں کے محتاج ہے، مردوں کے ہی فیصلوں کے محتاج ہے. میڈم ایک سوال ہے یہ جو تعلیم کے حوالے سے ہماری خواتین یہاں بلوچستان کی جو خواتین ہیں پسماندگی یا تعلیمی پسماندگی کے حوالے سے یعنی یہ پیچھے ہیں دیگر صوبوں جیسے پنجاب ہے، KPK ہے یا سندھ ہے. یہ بلوچستان کی جو خواتین ہیں وہ اس طرف راغب نہیں ہے، بہت کم ہیں جو ایجوکیشن کی لائف میں آئے ہوئے ہیں، جو جنہوں نے تعلیم حاصل کر کے ان میں کچھ شعور آیا ہے، وہ ڈاکٹرز بن گئی ہے، کچھ خواتین کچھ انجینئرز بن گئی ہے، کچھ اور شعبوں میں گئی ہیں. اس طرح کی جو خواتین ہیں اس کو تو آنا چاہیے، کیونکہ ہمارے صوبے میں خواتین کی ضرورت ہے، جیسے ڈاکٹر ہو گیا یا دوسرے طریقے سے ہماری جو مختلف شعبے ہیں اس شعبوں میں ڈاکٹروں کی بالخصوص خواتین کی اہم ضرورت ہوتی ہے. بلوچستان میں اس چیز کی بہت کمی ہے. اس حوالے سے آپ لوگوں نے کہاں تک آواز؟ میں بذات خود ہر سطح پر اس پہ بات بھی کرتی ہوں کہ خواتین وومین ایجوکیشن از مسٹ. خواتین کی تعلیم بہت لازمی ہے. ایک خاتون اگر ایجوکیٹڈ ہے، اگر وہ جاب نہ بھی کرے، اگر وہ اپنی معاشی آمدن میں اپنا حصہ نہ بھی ڈالے، تب وہ ایک بہترین ماں ثابت ہو سکتی ہے. تو بلوچستان کے خواتین کے جو ہے ریشو تعلیم کے حوالے سے کم ہونے کے اس کا سب سے بڑا ریزن یہی ہے کہ ہمارے جو لوگوں کا سوچ ہے وہ ابھی تک اتنا ڈیولپ نہیں ہے خواتین کو لے کر. ہم یہی سوچتے ہیں کہ خواتین پڑھ لکھ کے کیا کرے گی. اکثر میں نے بہت اچھے لوگوں کو اس طرح سنتے ہوئے، میں نے باتیں کرتے ہوئے میں نے سنا ہے کہ خواتین پڑھ کے کیا کرے گی، آخر میں وہ بچے ہی پالیں گی. جب ہماری سوچ اس معیار تک ہے کہ وہ بچے ہی پالے گی، ہم یہ نہیں سوچتے کہ وہ بچے بے شک پالے گی لیکن وہ کس طرح کی نسل ہمیں دے گی. جی ناظرین، جیسے کہ حمیدہ زہرا صاحبہ نے کہا ہے کہ ہمارے یہاں جو تعلیم ہے یا ہم تعلیم کے حوالے سے جو ہماری جو کردار ہے ہمارے خواتین کا وہ لازمی ہونی چاہیے. دوسری بات یہ ہے کہ یہ حمیدہ زہرا کا جو کردار ہے میں اس کے حوالے سے میں آپ لوگوں کو میں نے آپ کو یہ نہیں بتایا، چونکہ یہ جہاں بھی کوئی واقعہ بلوچستان میں کوئی ناخوشگوار واقعہ ہوتا ہے، جہاں ظلم زیادتی ہوتی ہے، وہاں پہ سب سے پہلے یہ پہنچتی ہے. ان کا ریکارڈ ہے. اسی وجہ سے آج میں نے خود اس سے یعنی 1 مہینے سے میں کے پیچھے لگا ہوا تھا ٹائم لینے کے لیے کہ مجھے آپ ٹائم دے دیں انٹرویو دینے کے لیے. تو انہوں نے آج مجھے ٹائم دیا. تو یہ جو ہمارے بلوچستان میں ایک واقعہ کوئٹہ میں ایک واقعہ پیش آیا ہدایت غلجی کے حوالے سے، جو کئی خواتین پر ان پر الزام ہے کہ ان کو برہنہ کر کے ان کی نازیبہ ویڈیو بنا کر ان پر تشدد اس طرح کی. ابھی وہ اس وقت پولیس حراست میں. اس میں بھی حمیدہ زہرا نے بہت اہم کردار ادا کیا ہے. تو اس میں آپ نے کہاں تک آواز اٹھائی ہے؟ ہدایت والا کیس سب سے پہلے میں ڈیفائن کروں کہ جو کلپریٹ ہے، جو مجرم ہوتے ہیں، وہ کسی نسل، مذہب یا قوم سے اس کا تعلق نہیں ہے. وہ ایک درندہ صفت انسان ہوتا ہے جو انسانوں کے روپ میں وہ سماج میں آ کر استحصال کرتا ہے، چاہے وہ خاتون کی ہو یا پھر مرد کی ہو یا بچوں کے ساتھ وہ کریں. تو خلجی ورڈ بینگ ہزارہ پورے ہزارہ قوم نے اس کو کٹ کیا ہے، اس کو ڈس آن کیا ہے کہ ہم ہدایت کو ہدایت خلجی نہیں کہیں گے. خلجی قوم ایک محترم قوم ہے، ان کا قبائلی اقدار ہے. وہ بلوچستان میں ہماری ہزارہ کمیونٹی بلوچوں کے ساتھ ان کا ایک اچھا رویہ برادرانہ بھائی چارگی کے ساتھ گزشتہ سینکڑوں سالوں سے برے رہے یہاں پہ. تو اس کو سب سے پہلے ہم نے ڈس آن کیا، اور ان کا جو ہے صدر جرگا، اس نے یوسف لالا نے بھی ہمارے ساتھ سولیڈیرٹی کی، ظلم کے خلاف اس نے بھی آواز اٹھایا. انہوں نے کہا کہ ہمارے غلجی سے کا کوئی تعلق نہیں ہے اور غلجی کا نام لے لے نہیں لے، کیونکہ غلجی قوم ایک معزز قوم ہے. ان لوگوں میں ہر قوم میں اچھے برے ہوتے ہیں. اچھے برے ہوتے ہیں. ہدایت والی خلجی والی میں خود اس کو فالو اپ کر رہی ہوں. میرا تقریباً دن میں 1-2 دفعہ، اگر 2 دفعہ نہ ہو 1 دفعہ ضرور میں ڈی پی تانا قیدآباد کے ساتھ ان ٹچ ہوں. میں فون کرتی ہوں، ٹائم ملا میں خود جاتی ہوں، چیزوں کو ڈسکس کرتے ہیں ہم کہ کس طرح اس طرح کے جو
معاشرے کا ایک گند ہے اس کو کس طرح سزا تک پہنچائے, کس طرح کے فر کردار تک پہنچائیں, تاکہ بلوچستان جو کہ ایک امن کا گہوارہ ہے, جہاں پر لوگ ایک دوسرے کو پشتون ہزارہ بلوچ نہیں سمجھتے, وہ اسی صوبے کے خود کو باسی اور بائی سمجھتے ہیں. بلوچستان ہمارا گھر ہے اور ہم اپنے گھر سے گند کو صاف کرنے میں کوئی وہ نہیں چھوڑیں گے راستہ کہ گند کو کس طرح صاف کریں. میڈم یہ آپ کو یقین ہے کہ یہ جو ہدایت ہے یہ ان کو سزا ملے گی اور یہ اپنی قضا پہنچیں گے یا نہیں؟ فی الحال ہم تو پر امید ہے, جو انویسٹیگیشن چل رہی ہے. ایک اور خاتون بنام نایاب بھی, اس نے بھی FIR کی ہے اس کے خلاف اور 64 بھی کی, 61 بھی ہوئی ہے اس کی. اب دیکھتے ہیں کہ چونکہ افسوس کے ساتھ کہنا پڑ رہا ہے کہ پاکستان وہ ملک ہے جہاں پر عدلیہ کمزور ہے. اب اس کے پیچھے کون سے مقتدر قوتیں ہیں, یا ہم کہتے جیسے بطور ہمارے خود کچھ چیف جسٹس بیان دے چکے ہیں کہ بعض چیزوں پہ ہمیں کہا جاتا ہے کہ اس کیس کو آپ نے اس طرح ہینڈل کرنا ہے. اب جب اوپر سے ڈکٹیشن ملتی ہے تو عدلیہ, سوری ٹو سے, ہمیں عدلیہ کا بہت احترام ہے, لیکن بعض چیزوں پہ ہمیں کھل کے بات کرنی تاکہ جو کلپریٹ ہے اس کو صحیح سزا ملے اور جو ہے وکٹم اس کو انصاف ملے. ہدایت کے کیس میں بھی میں یہی کہوں گی کہ اہل علاقہ پر امید ہے کہ قانون کے حوالے ہم نے کی ہے ہدایت کو, اور قانون کے مطابق ہی ہدایت, اور اس میں ملوث صرف ہدایت نہیں ہے. 600 ویڈیوز کے پیچھے صرف ہدایت اور اس کا بھائی نہیں ہو سکتا, اس کے پیچھے اور بھی بہت سے لوگ ہوں گے جو ابھی چھپنے کی کوشش کر رہے ہیں. ہم یہی امید رکھتے ہیں ہماری انتظامیہ سے, ہماری عدلیہ سے, کہ وہ اس طرح, چاہے وہ میرا اپنا بھائی ہو, چاہے وہ میرا اپنا باپ ہو, چاہے وہ کوئی بھی سفید پوش بندہ ہو جس کے داڑھی ہم دیکھ کے اس کا احترام کریں, اس کو سامنے لائے, اس کو سزا دے دے. ہدایت والی کیس پہ مجھے نہیں لگتا کہ بینگ ہزارہ کمیونٹی کوئی وہ ہے یا بلوچستان والی ہدایت کو معاف کر دے. اس نے وہ جرم کیا ہے. جی ناظرین آپ نے سن لیا ہے حمید ہزارہ کی جو باتیں ہیں, یقیناً یہ بہت اچھی باتیں انہوں نے کی ہے, اور خواتین کی حقوق کے حوالے سے بھی اور ہدایت گنجی کے حوالے جو کیس ہیں اس حوالے سے بھی انہوں نے اپنے خیالات کا اظہار کیا. تو ناظرین میں سمجھتا ہوں کہ اس وقت ہماری جو بلوچستان ہے یہ انتہائی پسماندہ ہے, یعنی پسماندہ دیگر صوبوں سے ہمارا صوبہ انتہائی پسماندہ ہے. اس کے لیے اس طرح کی جو سوشل ایکٹیوسٹ ہے جس طرح کی حمیدہ ہزارہ, میں خواتین سے یہی اس میں میری یہی ریکویسٹ ہے خواتین سے کہ وہ میدان میں آئیں, اور جو مرد حضرات ہے یا خواتین ہیں وہ اپنا ایک مثبت کردار ادا کریں. جو ہمارے معاشرے میں اس طرح کی جو برائیاں ہیں, برائیوں کو ختم کرنے کے لیے ہم مل جل کر, جیسے میڈیا, ہماری جوڈیشری ہیں, ہماری پولیس ہیں, دیگر ادارے ہیں, وہ جو ہمارے جو سوشل ادارے ہیں جیسے NGOs ہے, یہ اہم کردار ادا کر سکتے ہیں. اس حوالے سے تو میں تمام اداروں سے یہی اپیل کرتا ہوں کہ وہ بلوچستان کی پسماندگی کو دور کرنے کے لیے اور یہاں کی جو عوام ہے اس کو حقوق دلانے کے لیے اپنا بھرپور آواز اٹھائے. جی ناظرین, رولا چلیزی کے ساتھ رپورٹ.